لے ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، جن کے ہاتھوں کو حمل ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا رسوائی ہوگی، کیا ذلت ہوگی۔ تنہائی میں ہاتھ سے زنا کرنے والے جوان، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر زنا کرنے والے جوان، کمروں میں چھپ کر زنا کرنے والے جوان، کمروں کے اندر گناہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ تو صحیح، جہاں انبیاء موجود ہوں گے، جہاں صحابہ موجود ہوں گے، جہاں اولیاء موجود ہوں گے، وہاں تیرے ہاتھ حمل سے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا حضور ہاتھ حمل سے کیسے ہوں گے اور کس وجہ سے ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مشت زنی کرنے والے لوگ، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا سرمایہ ضائع کرنے والے لوگ، اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ، ان کے ہاتھ زانی ہوں گے، ان کے ہاتھ حمل سے ہوں گے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ اکبر، پیر باپو جیسے لوگ موجود ہوں، محبوب باپو جیسے لوگ موجود ہوں، ظہیر باپو جیسے لوگ موجود ہوں، دادا باپو جیسے لوگ موجود ہوں، اور کسی کی یہ کمپلین کی جائے کہ یہ مشت زنی کرتا ہے، اس کی شرمندگی کا عالم کیا ہوگا، اس کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اپنے پیروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے ڈرنے والے، جب قدرت کے سامنے تیرے ہاتھ حاملہ کی شکل میں لائے جائیں گے، اس وقت تیری آخرت کی تباہی کا کیا ہوگا، تیری آخرت کی بربادی کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے جوانوں، میں تمہاری منت کرتا ہوں، سرمایہ جوانی گٹروں میں بہانے کے لیے تو نہیں، سرمایہ جوانی ضائع کرنے کے لیے تو نہیں۔ اللہ اکبر، اور یہ کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ گندی فلمیں اس راستے پر پہنچاتی ہے، زنا کے مناظر اس راستے پہ پہنچاتے ہیں۔ یہ برائی آج سے 10-20 سال 50 سال پہلے ہمارے سماج میں نہیں تھی، لیکن جب سے آنکھیں آوارہ کر دی گئی، جب سے آنکھوں کو آوارہ کر دیا گیا، جو جی میں آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے صوفیہ نے تو یہاں تک فرمایا اگر تجھے بکری کا دودھ دونے کی حاجت نہیں ہے، ہو سکے تو بکری کا دودھ، بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچ۔ اگر تجھے دودھ دونا نہیں ہے بکری کا، تو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں اگر ہو سکے تو عورتوں کے کپڑے جو راستے میں سوکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھنے سے بچا کر، یہ تقوی سے قریب ہے۔ جو مذہب عورت کے سوکھتے ہوئے کپڑے دیکھنے سے بچنے کے لیے تجھے کہتا ہے یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، وہ مذہب اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہو، اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد یہاں تک فرمایا گیا انسان کے ایک قطرے میں لاکھوں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے۔ تو جب کوئی اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کو ضائع کرتا ہے تو اس ایک ایک قطرے میں جتنے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت تھی وہ سارے بچوں کے قتل کا الزام اس کے سر پہ آتا ہے، جس نے اپنے سرمایہ کو اپنے ہاتھ سے ضائع کیا، ہاتھ سے زنا کیا، مشت زنی کی، اور وہ سارے لاکھوں بچے ایک مرتبہ اگر ایسا کیا تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے۔ جو سائنس پڑھتے انہیں پتا ہے، جو سائنس پڑھتے انہیں پتا ہے، اسکول میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایک قطرے میں کتنے لاکھ بچے ہوتے ہیں، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ اکبر، اتنے کروڑوں بچے اگر کوئی ایک بار بھی یہ گناہ کرے بغیر سر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے مولا اس
سے پوچھ ہم نے کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے ہمیں نالی میں بہا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ہمیں گٹر میں بہا دیا تھا۔ میری قوم کے جوانوں، پہلے تو تمہارا دماغ، تمہارا قوت حافظہ اس سے ضائع ہوگا، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر پڑے گا، تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا، تمہارے اندر ڈر پیدا ہوگا، اگر پتہ کھڑکے گا تو بھی دل دھک دھک کرنے لگے گا۔ کتنے نقصانات ہیں، اور بلکہ یہ جرم کرنے والا چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے، کبھی اللہ اکبر کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، کبھی کہتا ہے کہ 5 سال بعد کروں گا، کبھی کہتا ہے اسی طرح کے بہانے کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، یعنی اشارہ دیا جا رہا ہے شادی سے پہلے کی زندگی کو بھی پاک دامن رکھو، بچا کر کے رکھو، محفوظ رکھو، حفاظت کر کے رکھو۔ بدی کی تیسری شکل ہے، اس کو بھی اشارتاً پیش کر کے گزرتے